رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون صدق الله العظيم. سورہ بقرہ کی دو آیات، آیت نمبر 49 اور 50 ہم نے تلاوت کی ہیں. ان آیات کریمہ کا ترجمہ اور وضاحت سمجھنے سے پہلے آیت نمبر 48 میں ایک لفظ تھا جس کے حوالے سے گزشتہ درس میں عرض کیا تھا کہ آئندہ درس میں اس پہ بات ہوگی. وہ لفظ تھا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ. قیامت والے دن سفارش یا شفاعت قبول نہ کی جائے گی. اس لفظ کے جو معنی ہیں کہ سفارش قبول نہیں کی جائے گی، شفاعت قبول نہیں کی جائے گی، اس کو ذرا مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. ایک نظریہ ہے عیسائیوں کا، اس کو کہتے ہیں عقیدہ کفارہ. اور وہ نظریہ یہ ہے، وہ عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ان کے بقول ان کو سولی پر لٹکا دیا گیا، اور وہ چونکہ اللہ کے مقرب اور اللہ کے بیٹے تھے اور وہ سولی پر لٹک گئے اپنی قوم اور اپنے ماننے والوں کے گناہوں کے کفارے کے طور پر. یعنی ان کے ماننے والے کوئی غلطی، کوئی کوتاہی، کوئی خطا، کوئی لغزش، کوئی گناہ کر جائیں گے یا کر رہے ہیں یا کیے ہیں یا کریں گے، اس کا کفارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے سالار، ان کے لیڈر، ان کے قائد، ان کے امام رہبر اور رہنما نے کفارے کے طور پر سولی پر لٹک کر کے کفارہ ادا کر دیا. لہذا اب عیسائیوں سے کوئی باز گشت نہیں ہوگی، عیسائیوں سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی، ان سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، اور ان کو جو ہے وہ کسی قسم کا عذاب نہیں دیا جائے گا. اس کو کہتے ہیں عقیدہ کفارہ. یہ جو عقیدہ کفارہ ہے یہ عیسائیوں کا ہے. ایک نظریہ اور عقیدہ ہے یہودیوں کا. یہودیوں کا عقیدہ کیا ہے، اور اس عقیدے میں عیسائی بھی ان کے ساتھ شامل ہیں. وہ کیا ہے کہ لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى، کہ جنت میں صرف یہودی اور عیسائی جائیں گے اور کوئی نہیں جائے گا. جنت میں صرف یہودی اور عیسائی جائیں گے، جنت میں اس کے علاوہ کوئی بھی. البتہ یہودیوں میں سے ہی کچھ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جن کو یہ بات معلوم ہے کہ ہمارے بڑوں نے، ہمارے آبا و اجداد نے بچڑے کی پوجا کی تھی، یا کچھ خطائیں، کچھ لغزشیں، کوتاہیاں، گناہ ان سے سرزد ہوئے تھے. اس کی بنیاد پر، اس کے بحاف پر وہ یہ کہا کرتے تھے کہ لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ہمیں آگ نہیں چھوئے گی مگر چند گنے چنے دن. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری خطاؤں اور ہمارے بزرگوں کی خطاؤں کے نتیجے میں ہمیں گنے ہوئے چند دنوں تک عذاب دیا جائے گا. اگر دیا جائے گا تو، اگر دیا جانا ضروری ہوگا تو ہمیں چند دنوں تک عذاب دیا جائے گا، اس کے بعد ہماری جان خلاصی ہو جائے گی اور ہم جنت میں چلے جائیں گے. وہ چند دن کتنے ہیں؟ 3
سے 40 دن کے درمیان، بعض 30 کو کہتے ہیں بعض 40 کو، ٹھیک ہے، یعنی وہی دن جتنے دن بچڑے کی پوجا کی گئی۔ یہ دو نظریہ آپ کے سامنے آ گئے۔ اب ایک نظریہ اور ہے، اور وہ ہے امت مسلمہ میں، جو مسلمان کہلانے والے لوگ ہیں ان میں، اور وہ نظریہ یہ ہے کہ ہم نے چونکہ کلمہ پڑھا ہے، ان لوگوں کا نظریہ، ہم نے چونکہ کلمہ پڑھا ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم کلمہ گو ہیں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مرحومہ میں سے شامل ہیں، اس لیے نبی پر لازم ہے کہ وہ قیامت کے دن ہماری سفارش کریں۔ اس عقیدے کو جبری سفارش کہتے ہیں۔ اس عقیدے کو کیا کہتے ہیں؟ زبردستی، کہ ان کے اوپر سفارش کرنا لازم ہے، ان کے اوپر سفارش کرنا جو ہے وہ جبرن سمجھتے ہیں کہ جبر ہے کہ وہ ان پر جو ہے وہ سفارش کریں گے۔ یہ تین نظریہ آپ کے سامنے رکھے۔ اب ان کے بعد، ان تین نظریات کے بعد سفارش اور شفاعت کے لیے جو جمہور مسلمانوں اہل سنت کا، علماء حقہ کا، چاروں مذاہب کا، چاروں جو سلسلے ہیں ان کا جو متفقہ طور پر عقیدہ اور نظریہ ہے سفارش کے حوالے سے، اس کو سمجھ لیجیے۔ قرآن مجید میں دو طرح کے الفاظ آتے ہیں۔ ایک جیسے یہاں کہا گیا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، سفارش قبول نہیں کی جائے گی، اور اسی طرح کے الفاظ، یعنی اس کے سفارش کے حوالے سے الفاظ قرآن پاک میں مثبت بھی آتے ہیں، جیسے مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ، اللہ کے ہاں اس کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکتا۔ اس جملے سے پتہ چلتا ہے کہ سفارش ہوگی، یہ پہلے جملے سے پتہ چلتا ہے کہ سفارش نہیں ہوگی۔ لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، اللہ کے ہاں کوئی اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے بات نہیں کر سکے گا، یعنی سفارش کے لیے کھڑا نہیں ہو سکے گا، مگر الا من اذن له الرحمن، جسے رحمان اجازت دے دیں گے وہ کھڑا ہوگا، وقال صوابا، اور درست بات بھی کہے گا۔ یعنی آیات کریمہ قرآن مجید میں دونوں طرح کی ہیں۔ ایک وہ آیات ہیں کہ جن میں سفارش کی نفی ہے کہ سفارش نہیں ہوگی، اور دوسری وہ آیات ہیں کہ جن میں یہ کہا گیا ہے کہ اللہ کی اجازت سے سفارش ہوگی۔ اب ان دونوں آیات کو سامنے رکھتے ہوئے اصل عقیدے اور نظریے کو سمجھیے گا۔ اصل عقیدہ اور نظریہ یہ ہے اہل سنت والجماعت کا، چاروں مذاہب کا، اور امت مسلمہ کے جمہور علماء کا، جو متفقہ طور پر، اجماعی طور پر جو عقیدہ اور نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت قیامت والے دن دو قسم کے سفارشیوں کی سفارش کو قبول فرمائیں گے۔ دو قسم کی سفارشیوں کے سفارش کو، نمبر ایک، شخصیات نہیں بلکہ اعمال کی سفارش بھی اللہ قبول فرمائیں گے۔ کیسے؟ آپ حدیث میں یہ پڑھ چکے ہوں گے، سنتے ہوں گے کہ سورہ ملک کے حوالے سے سفارش کا تذکرہ قرآن حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب قیامت والے دن ایک آدمی کے حوالے سے جو حساب کتاب کا معاملہ ہوگا کہ اسے جنت کی طرف بھیجا جائے یا جہنم کی طرف بھیجا جائے، اعمال میں برے اعمال زیادہ ہوں گے، برائیاں، کمزوریاں، کوتاہیاں زیادہ ہوں گی، تب اس کے سرہانے کھڑے ہو کر کے قبر میں اس کے سرہانے کھڑے ہو کر کے ایک نور اور نورانیت کے ساتھ چمکتی دمکتی ایک صورت جسے سورہ ملک کہا جاتا ہے وہ کھڑی ہو جائے گی، اور وہ کہے گی کہ اس نے چونکہ روزانہ کی بنیاد پہ مجھے تلاوت کیا، مجھے پڑھا، تو میں اس کو جہنم کی طرف یا اس کو سزا کی طرف یا اس کو عذاب کی طرف نہیں جانے دوں گی، لہٰذا میں اس کے حق میں سفارش کرتی ہوں کہ اسے جو ہے وہ بخش دیا جائے، اس کے نجات کا جو ہے وہ معاملہ کیا جائے۔ چنانچہ فرشتے اللہ کے وہاں حاضر ہوتے ہیں، اور حدیث میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سارا قصہ سناتے ہیں، باوجود اس کے کہ اللہ جانتے ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اس کی سفارش کو قبول کر لو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ سورہ ملک کی سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ ایسے ہی اعمال میں قرآن مجید مطلقاً پڑھنے کی سفارش کو قیامت کے دن آتا ہے کہ اللہ کے ہاں قرآن پاک سفارشی ہوگا کہ اے اللہ میں تیرا کلام، اور اس نے مجھے اپنے سینے کے ساتھ لگائے رکھا، اور اس نے میری تلاوت کی، اور اس نے میرے ساتھ محبت کا اظہار کیا، اس لیے میں اس کو جہنم کی طرف نہیں جانے دوں گی۔
یعنی میں اس کو جانوں کی طرف نہیں جانے دوں گا، قرآن پاک جو ہے وہ سفارش کرے گا، تو قرآن پاک کی سفارش کو بھی جو ہے وہ قبول کیا جائے. ایسے ہی نوافل یا نماز اور روزے اور زکوٰۃ کے معاملات یہ بھی جو ہے وہ سفارشی ہوں گے. گویا پتہ یہ چلا کہ اعمال احادیث مبارکہ کی روشنی میں انسان کی سفارش کا ذریعہ ہوں گے. انسان کی سفارش کا ایک بات. نمبر 2، سفارش کا ذریعہ شخصیات بھی ہوں گی. شخصیات میں سب سے پہلے انبیاء علیہ السلام اپنی اپنی قوم کی سفارش کریں گے، بالخصوص نبی الرحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آپ سفارش کبریٰ کریں گے جس کو شفاعت کبریٰ کہتے ہیں، اور ایک شفاعت خصوصیہ جو آپ علیہ السلام اپنی امت کے لیے، خاص طور پہ امت کے گنہگاروں کے لیے سفارش کریں گے. یہ آپ علیہ السلام کی طرف سے سفارش ہوگی. شہداء کرام یہ بھی سفارش حدیث مبارکہ میں واضح طور پہ آتا ہے. ایک ایک شہید جو ہے وہ 100 لوگوں کو لے کر کے جنت میں جائے گا. ایک عالم دین اس کے حوالے سے بھی آتا ہے حدیث میں یہ سفارش کریں گے. حافظ قرآن کی سفارش کے حوالے سے قرآن حدیث میں مبارکہ میں آتا ہے 10 لوگوں کی جو ہے وہ سفارش کریں گے. ایسے ہی جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے سخی ہیں ان کے حوالے سے بھی آتا ہے کہ وہ سفارش کریں گے. فقراء کے حوالے سے آتا ہے کہ فقیر لوگ بھی سفارش کریں گے. ایسے فقیر کہ جنہوں نے دنیا کے سامنے دست سوال جو ہے وہ دراز نہ کیا ہو اور اپنی سفید پوشی کو انہوں نے جو ہے وہ تار نہ کیا ہو، باوجود اس کے کہ عسرت کی زندگی انہوں نے گزاری ہو، ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے لوگوں کے سامنے جو ہے سوال کے لیے ہاتھ نہ ملایا ہو. ایسے لوگ، اور پھر اللہ کو یاد کرتے رہے ہو، اللہ کا ذکر کرتے رہے ہو، اللہ کو جو ہے وہ شکر کرتے رہے ہو، ایسے لوگ بھی قیامت کے دن سفارشی ہوں گے. نابالغ اولاد، نابالغ بچے ماں باپ کے لیے سفارشی ہوں گے. حتیٰ کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس آدمی کے جن والدین کے 3 نابالغ بچے اس دنیا سے چلے گئے، اللہ نے ان کے ساتھ جنت کا وعدہ کیا ہے. یہ ایک سفارش ہے، ٹھیک ہے. قیامت کے دن وہ بچے، معصوم بچے جو سفارش کھڑے ہوئے. اس سے پتہ چلا کہ سفارش ہوگی. اہل سنت کا عقیدہ اور نظریہ یہی ہے کہ سفارش ہوگی، اور سفارش کے 2 ذرائع ہیں، اعمال بھی ہیں، شخصیات بھی ہیں. یہ بات سمجھ گئی. اب ایک دوسری بات، سفارش کے حوالے سے اسی عقیدے اور نظریے کے تحت کون لوگ سفارش کریں گے اور کن لوگوں کی سفارش کریں گے، اس کے لیے بھی اصول اور ضابطہ ذہن میں رکھ لیجیے. نمبر 1، کون لوگ سفارش کریں گے، یعنی سفارشیوں کی صفات کیا ہونی چاہیے. جو سفارش کرنے والے لوگ ہوں گے ان کی صفات کیا ہونی چاہیے. ان کی صفات کے حوالے سے یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ نمبر 1، اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکتا. اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش کے لیے کھڑا نہیں ہو سکتا. نمبر 2، سفارش کرنے والا خود سچا ہوگا، نیک ہوگا، یا اللہ کی رضا حاصل کرنے والا ہوگا. جیسے انبیاء ہیں، شہداء ہیں، علماء ہیں، حفاظ ہیں، فقیر، میں نے کہا کون سا فقیر ہے، سخی کون سا سخی ہے، معصوم اور نابالغ بچے، یہ سارے وہ لوگ ہیں جن سے اللہ راضی. 2 باتیں ہو گئی. تیسری بات، جن کی سفارش کرے گا، جن کی سفارش کرنی ہوگی وہ لوگ ہوں گے کہ جن کی سفارش کو اللہ اجازت بھی دیں، یعنی جن کے لیے سفارش کے اللہ اجازت بھی دیں. یاد رکھیے کہ اس میں کافر، فاسق، فاجر، مداہنت کرنے والا، منافق، یہ لوگ شامل نہیں ہوں گے. ان لوگوں کی سفارش نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ ان کی سفارش کو پسند، یعنی ان کے لیے سفارش کو پسند نہیں کریں گے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو سفارشی ہے، جس نے سفارش کرنی ہے، اس کے لیے یہ ہے کہ نمبر 1 وہ اللہ کی اجازت سے سفارش کرے گا، نمبر 2 وہ خود سچا ہوگا، نیک صالح ہوگا، اور نمبر 3 جس کی سفارش کرے گا اس کی سفارش کی اجازت بھی رب نے دی ہوگی. ایک سفارش کی مطلقاً اجازت کہ آپ سفارش کر لیجیے، کس کی کرنا چاہتے ہیں، یا اللہ فلاں کی سفارش کرنا چاہتے ہیں، نہیں، آپ اس کی سفارش نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، یہ الگ الگ باتیں ہیں. ایک ہے اس کو سفارش کرنے کا حق، اور ایک ہے جس کی سفارش کرنی ہے وہ کون ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے وہ بنیادی باتیں ذہن نشین ہونے کے بعد اب اگلی بات کی طرف آئیے کہ ہمارا اجمالی طور پر یا خلاصہ کے طور پر یہ بات سامنے آئی کہ سفارش قیامت کے دن ہوگی. کن کی ہوگی؟ ان لوگوں کی ہوگی جنہوں نے کلمہ پڑھا ہوگا. لیکن یہ سفارش لازمی نہیں ہے، جبری نہیں ہے. جیسا کہ ہمارے ہی میں سے بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید نبی پر یا ولی پر یا شہید پر یا فلاں پر سفارش کرنا لازم ہے. بھائی لازم نہیں.
اللہ نے اجازت دینی ہے سفارش کریں گے، نہیں اجازت دینی تو نہیں کریں گے. بات سمجھ آئی؟ ہاں حدیث میں آتا ہے کہ سفارش کرنے کا حق کن کن کو حاصل ہوگا. یہ نہیں بتایا گیا کہ ان سب کو ہر صورت میں یہ سفارش کریں گے، نہیں. اگر حافظ صاحب خود ہی اعمال کے اعتبار سے کمزور ہوں تو وہ کسی کی کیا سفارش کریں گے؟ بس ہماری معذرت کے ساتھ میں اپنی بات کر رہا ہوں، آپ اللہ کی نہیں کر رہا ہوں. مولوی صاحب خود ہی مطلب گناہگار ہوں تو وہ کسی کی سفارش کیا کریں گے؟ تو بات تو دراصل یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے اجازت بھی ہو اور وہ حقدار بھی ہو، مطلق لیبل نہ ہو کہ یہ حافظ ہے اور یہ عالم ہے، یہ شہید ہے، یہ سخی ہے، یہ فقیر ہے، یہ ٹھیک ہے جی. ہاں انبیاء معصوم ہوتے ہیں اور وہ سفارش کریں گے، لیکن ان کی سفارش کریں گے جن کی سفارش کے لیے رب بھی راضی ہو. پر تو جبری سفارش بھی اسلام میں نہیں ہے. اسلام میں کفارے کا عقیدہ اور نظریہ بھی نہیں ہے. اسلام میں یہ نظریہ بھی نہیں ہے کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ چاہے کلمات کفر بعد میں ادا کرتا رہے وہ ہر صورت جنت میں جائے گا. نہیں، ایسا نہیں ہے. کلمہ پڑھ لینا اور ہے. اللہ نے قرآن پاک میں ایک بات کہی ہے اور اس کو سمجھ لیجئے اور بات ختم کر کے آگے چلاتا ہوں. وہ بات کیا ہے؟ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها. جو آدمی اللہ کے ہاں نیکی لے کر آئے گا، نیکی کرے گا نہیں، نیکی لے کر آئے گا. نیکی کرنا اور ہے، نیکی لے کر آنا اور ہے. یعنی کسی کام کو کر لینا آسان ہے، لیکن اس کام کو بچانا اور اس کام کی حفاظت کرنا اور اس چیز کا تحفظ کرنا بڑا مشکل کام ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرمایا؟ جس نے حفاظت کر کے اپنے عمل کو ہم تک پہنچا دیا، پھر وہ ہمارے یہاں ایک کے بدلے میں 10 کم از کم لے گا. ایک کے بدلے میں 10 لے گا تب جب وہ حفاظت کر کے ہم تک پہنچا. من جا، جو ہم تک آئے گا لے کر. یہ نہیں کہا کہ ہم تک پہنچائے گا، ادھر بیٹھے بیٹھے اس نے کر لیا پہنچا دیا بس وہ پہنچ گیا. نہیں، فرمایا پہنچانے کی بات نہیں ہو رہی، یہاں پر لانے کی بات ہو رہی ہے. اس لیے جبری سفارش بھی نہیں ہے، عقیدہ کفارہ بھی نہیں ہے، اور اسی طریقے سے صرف ایمان لانا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ ایمان لانے کے ساتھ ساتھ ایمان کی حفاظت بھی ضروری ہے. ایمان کی حفاظت بھی. اب جو آیات کریمہ ہم نے ابھی پڑھی ہیں، آیت نمبر 49 اور آیت نمبر 50، ان کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، لیکن اس سے پہلے ان کا ترجمہ پڑھ لیں تاکہ بات سمجھنا آسان ہو. وَيُنَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ. پہلے اس کا ترجمہ پڑھ لیں. اور جب ہم نے تم کو قوم فرعون سے مخلصی بخشی یعنی نجات بخشی، وہ لوگ تم کو بڑا دکھ دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو تو قتل کر ڈالتے تھے اور بیٹیوں کو، عورتوں کو زندہ رہنے دیتے تھے. وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے بڑی آزمائش تھی. پہلے اس آیت کو سمجھنے میں لگ گیا. اس آیت کریمہ میں پہلی بات یہ کہی گئی کہ اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تمہیں فرعون سے نجات عطا کی. گزشتہ درس میں عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 47 سے آیت نمبر 61 تک ان 13 آیات کریمہ میں مجموعی طور پر بنی اسرائیل پر بھیجے گئے یا نازل کیے گئے 10 انعامات کا ذکر کیا ہے. ان میں سے پہلی نعمت فضیلت علی العالمین، جس کا تذکرہ گزشتہ درس میں ہو چکا. اب دوسری نعمت کیا ہے؟ فرمایا دوسری نعمت یہ ہے کہ فرعون سے تمہیں نجات بخشی. کس چیز سے؟ فرعون کی ذات سے نہیں، بلکہ فرعون سے نجات کا مطلب یہ ہے کہ فرعون جو ظلم اور جو عذاب تم پر مسلط کیے ہوئے تھا، اس ظلم اور اس عذاب سے تمہیں نجات بخشی. وہ ظلم اور وہ عذاب کیا تھا؟ اس کو سمجھنے سے پہلے فرعون کے لفظ پر اور اس کی تھوڑی سی جو ہے وہ تعریف یا وضاحت کو سمجھ لیجیے. فرعون عبرانی زبان کا لفظ ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے بادشاہ، حکمران، صدر. جی یہ معنی ہوتا ہے. فرعون قطعاً کوئی برا لفظ نہیں ہے. ہاں وہ اس بدبخت کی یعنی اس برے کردار اور برے عمل اور بری سوچ اور برے نظریے کی بنیاد پر اب یہ لفظ ہمیں برا لگنے لگا، ورنہ لفظ فرعون اس کا معنی ہوتا ہے حکمران، صدر، بادشاہ،
ہاں جی، اور یہ لفظ ہے عبرانی زبان کا۔ حضرت یوسف علیہ السلام ابتدا میں عرض کر چکا تھا اسی سلسلے کی ابتدا میں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کنعان سے مصر کی طرف جن لوگوں کو اپنے والدین کریمین کے ساتھ بلایا تھا ان کی تعداد 72 تھی، اور یہ لوگ کنعان چھوڑ کر کے مصر آئے تھے، اور مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام برسر اقتدار ہوئے، اور ان کے بعد یہ سلسلہ تقریباً 70 سال تک بڑی زور و شور اور بڑی تار اور بڑے غلبے کے ساتھ، بڑی قوت کے ساتھ چلتا رہا، لیکن پھر 70 سال کے بعد یہ قوت تھوڑی سی کمزور ہو گئی، اور آہستہ آہستہ کمزور ہوتے 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 اگلے 230 سالوں کے اندر، یعنی مجموعی طور پر 300 سال تک ان کا تسلط اور ان کا اقتدار رہا، لیکن یہ اقتدار پہلے مضبوط تھا، پھر کمزور ہوتے ہوتے آخر میں 300 سالوں کے بعد یہ ٹمٹماتا چراغ گل ہو گیا۔ اب دوبارہ سے قبطی قوم جو کہ اصل وہاں کی رہائشی اور آباد قوم تھی وہ پھر سے حکمران ہو گئے۔ خود یوسف علیہ السلام کے زمانے کا جو بادشاہ تھا، اس بادشاہ کو، یعنی مصر کا بادشاہ، اس بادشاہ کو بھی فرعون کہا جاتا تھا، اس بادشاہ کو بھی لبید یا ولید اس کا جو ہے وہ نام تھا، اور وہ بھی فرعون تھا۔ یعنی اس زمان وہاں کے جو، جیسے ہمارے یہاں وزیر اعظم کہا جاتا ہے، صدر کہا جاتا ہے، ہاں جی، جیسے کچھ علاقوں میں کنگ کہا جاتا ہے، ہاں جی، کچھ علاقوں میں پرنس کہا جاتا ہے، ہاں جی، کچھ علاقوں میں صدر کہا جاتا ہے، تو ہمارے ایسی اس زمانے میں بھی فرعون ایک لفظ تھا جو کہ حکمران پر بولا جاتا تھا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے کا جو فرعون تھا بڑا نیک صالح آدمی تھا، اس نے اپنی مرضی سے، اپنی خوشی سے، اپنی رضا سے سارا کا سارا سلسلہ یوسف علیہ السلام کے سپرد کر دیا تھا۔ کون اپنا اقتدار اور اپنی کرسی کسی کے سپرد کرتا ہے؟ یہاں تو کرسی کی خاطر جو ہے وہ لوگ مارے پھرتے ہیں، کبھی اس در تو کبھی اس در، کبھی یہاں کے ٹوکرے تو کبھی وہاں کے ٹوکرے، ہاں جی، کبھی مطلب چلے چھوڑ دیں، پھر بات کہیں اور نہیں جائے گی۔ عرض یہ ہے کہ یہ جو حکمرانی ہے نا، حکمرانی کا جو نشہ ہے یہ اترتا نہیں ہے، لیکن یوسف علیہ السلام کے زمانے میں حکمران نے اپنی حکمرانی چھوڑ دی۔ یہی سلسلہ 300 سال تک یوسف علیہ السلام اور ان کی مطلب خاندان میں رہا۔ 300 سال کے بعد دوبارہ قبطی پھر سے مطلب حکمران بنے اور ان کو پھر سے فرعون کہا جانے لگا۔ اب سنیے آگے یہ سلسلہ تقریباً 300 سال تک تقریباً چلا، اور 300 سال کے بعد مجموعی طور پر یوسف علیہ السلام کے آنے کے 600 سال کے بعد اب یہ واقعہ ہے۔ یہ واقعہ کیا ہے کہ فرعون نے ایک خواب دیکھا، اور وہ خواب یہ تھا کہ فلسطین سے، ارض فلسطین سے ایک بجلی چمکی ہے، آسمانی بجلی، اور اس بجلی نے آ کر کے تمام قبطیوں کے گھر اجاڑ دیے، اور اسرائیلیوں کے گھروں کو اس نے کچھ نہیں کیا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ قبطیوں کے یعنی فرعونیوں کے گھروں کو اس نے اجاڑ دیا، اور موسیٰ علیہ السلام کے جو قبیلہ خاندان تھا اس میں اس نے کچھ نہیں کیا۔ فرعون صبح اٹھا، اس نے اپنے نجومیوں کو، کاہنوں کو کہا کہ میں نے ایسا خواب دیکھا ہے، اس کی کوئی تعبیر بتلا دو۔ تو کاہنوں نے خواب کی تعبیر یہ بتلائی کہ آپ کی سلطنت میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے، اور وہ بچہ اسرائیلیوں میں سے ہوگا، اور وہی بچہ آپ کی سلطنت اور بادشاہت کی تباہی اور بربادی کا سبب بنے گا۔ بس فرعون نے یہ خبر سننی تھی، اس نے کہا اب مجھے رائے دو، مشورہ دو، کیا کرنا چاہیے؟ جواب آیا جناب آپ اگر بچنا چاہتے ہیں، اپنے اقتدار کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ ایسا کریں کہ بنی اسرائیل کو تباہ کر دیں، مار دیں ان کو، ہٹلر بن جائیں۔ ہٹلر نے انہیں کو تباہ کیا تھا، لیکن پر ایسا کوئی کارنامہ انجام دینے کہ سارے بنی اسرائیل ختم ہو جائیں۔ اب بنی اسرائیل کو، موجود لوگوں کو ختم کرنا اس کے لیے ممکن نہیں تھا۔ اس نے آرڈر یہ جاری کیا کہ ایسا کریں کہ اب کوئی بھی گھر ایسا نہ ہو کہ جس میں کوئی بچہ زندہ بچے، بچہ ہو اسے ذبح کر دیا جائے، بچہ ہو مار دیا جائے، بچی ہو پیدا اسے چھوڑ دیا جائے، ٹھیک ہے۔ چنانچہ یہ سلسلہ اس نے شروع کر دیا، اور اس سلسلے کے دوران 3 سال بیت گئے، اور تیسرے سال کے اختتام پر اللہ تعالیٰ نے اپنی قوت قاہرہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کی تولید کے بعد ان کو اپنی قدرت کاملہ سے دریا کے ذریعے سے اسی گھر میں پہنچایا جس گھر سے حکم ہوا تھا کہ اسرائیلیوں کے بچوں کو ذبح کرو۔
پھر 30 سال تک اس گھر میں پالا پوسا اور ان کو جو ہے وہ یوں سمجھ لیں کہ پرورش دلائی اللہ تعالیٰ نے. یہ اللہ کی شان ہے. اللہ جیسے چاہتے ہیں، اللہ چاہتے ہیں تو آگ کے اندر بھی انسان کو جو ہے وہ کھلاتے ہیں پلاتے ہیں. اللہ چاہتے ہیں تو 309 سال تک لوگوں کو زندہ جاوید چھوڑ دیتے ہیں، یعنی مردہ حالت میں رکھ کر کے اس طرح رکھتے ہیں کہ وہ زندہ جاوید نہیں کوئی بھی، ان کے جسم کو کچھ نہیں ہوتا. چند لمحوں کے لیے دوبارہ زندہ کرتے ہیں، پھر زندہ کر کے پھر ابدی نیند سلا دیتے ہیں. اللہ کی شان ہے نا جی. یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے 30 سال تک اسی آدمی کے گھر میں اس بچے کو جوان کیا کہ جس بچے کی وجہ سے دوسرے بچوں کو ذبح کروایا جا رہا تھا. تو فرعون اس علاقے کے بادشاہ صدر حکمران کو کہا جاتا تھا. لقب کے اعتبار سے یہ اچھا لقب تھا، کوئی نام کے اعتبار سے برا نہیں تھا. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا فرعون بادشاہ بڑا ظالم تھا، اس نے اس طرح قتل کرنے کا حکم دیا. اب کتنے بچے قتل ہوئے یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ علماء نے اس حوالے سے مختلف آراء لکھی ہیں، لیکن ایک قول یہ ہے کہ جو زیادہ مشہور قول ہے وہ یہ کہ 12,000 بچے ذبح ہوئے. بنی اسرائیل کے 12,000 بچے ذبح ہوئے، اور ایک قول یہ کہ 90,000 بچے ذبح ہوئے. لیکن 2 دفعہ یہ حکم ہوا. ایک دفعہ تو اب یہ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 3 سال پہلے، اور پھر ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اعلان نبوت بھی فرما دیا. اعلان نبوت فرمانے کے بعد اور بنی اسرائیل ایک طرف ہو گئے، قبطی ایک طرف ہو گئے. اس وقت اب چونکہ فرعون نے دیکھا کہ اسرائیلی دن بہ دن ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. ہاں جی، کوئی منصوبہ بندی تو تھی نہیں نا ادھر. ہمارے دور کے ذہین لوگ وہاں ہوتے تو منصوبہ بندی کا جو ہے وہ کوئی پلان دے دیتے. تو اس زمانے میں اتنے ذہین لوگ تھے نہیں، سارے بدو قسم کے لوگ تھے، تو سلسلہ بڑھتا رہا. ادھر قبطیوں کی یہاں اولاد کوئی نہیں ہوتی تھی. اللہ تعالیٰ نے، اللہ کی شان ہے، ادھر تعداد بڑھتی جا رہی ہے، ادھر تعداد مزید اس میں اضافہ کوئی نہیں ہو رہا. انہیں غصہ آیا، فرعون کو غصہ آیا، اس کو خطرہ لاحق ہوا. اگر یہ سلسلہ اسی طرح بڑھتا گیا تو یہ حقیقت میں کل کو یہ بنی اسرائیل پھر سے اقتدار پر غالب آ جائیں گے اور ہم پھر سے غلام اور مغلوبیت کا شکار ہو جائیں گے. چنانچہ اس نے پھر سے ایک دفعہ بچوں کو قتل کرنے کا حکم دیا. یہ دوسری دفعہ حکم تھا. مجموعی طور پر 90,000 بچے جو ہے وہ شہید کیے گئے، یہ ذبح کیے گئے. ٹھیک ہے جی. ایک تو یہ بات سمجھ لیجیے. دوسری بات یہ سمجھ لیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک لفظ استعمال کیا ہے، یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم. ٹھیک ہے، اس لفظ کو سمجھنے سے پہلے ایک دفعہ پھر اس بات کو دہرا دیں تاکہ بات پوری اچھی. اللہ کیا فرماتے ہیں، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ. جب اس وقت کو یاد کرو، یعنی ہماری اس نعمت اور احسان کو بھی یاد کرو جب ہم نے تمہیں نجات دی آل فرعون والوں سے. کب؟ جب وہ تمہیں سوء العذاب، برا عذاب پہنچا رہے تھے. اور وہ برا عذاب کیا تھا؟ تمہارے بچوں کو ذبح کرنا اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑنا. یہ ذرا فرق سمجھیے گا. پچھلی بات سمجھ آ گئی، اب اگلی بات سمجھیے. یہ جو بات ہے کہ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، حالانکہ اس کا پہلا جملہ یہ ہے کہ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ. ہونا تو یوں چاہیے تھا، ہونا تو یوں. دیکھیے اردو میں پہلے سمجھا دیتا ہوں. اردو میں آپ یوں سمجھیے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ تمہارے بچوں کو ذبح کیا جا رہا تھا، تمہاری بچیوں کو زندہ چھوڑا جا رہا تھا. اردو میں یہ ہے. لیکن عربی میں جو الفاظ استعمال ہوئے وہ اس کا اردو میں ترجمہ سنیے. عربی میں جو الفاظ استعمال ہوئے اس کا اردو میں ترجمہ سمجھیے. وہ ترجمہ یہ ہے، یذبحون ابناءکم، فرعونی تمہارے بچوں کو ذبح کر رہے تھے. ویستحیون نساءکم، بناتکم نہیں. ہم جو سمجھ رہے ہیں وہ بناتکم ہے، اور جو قرآن کے الفاظ ہیں وہ کیا ہے؟ ویستحیون نساءکم، تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ رہے تھے. حالانکہ چھوڑا تو انہوں نے بچیوں کو، جیسے ذبح کیا بچوں کو. کہنا چاہیے تو دونوں کے لیے برابر. تمہارے مردوں کو ذبح کر رہے تھے، تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ رہے تھے، بات ٹھیک تھی. یا تمہارے بچوں کو ذبح کر رہے تھے، تمہاری بچیوں کو زندہ چھوڑ رہے تھے، بات ٹھیک تھی. لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ ذبح کرتے وقت بچوں کا ذکر کیا اور چھوڑتے وقت بچیوں کا نہیں بلکہ عورتوں کا ذکر کیا؟ اس کا فرق کیا ہے؟ یہ بڑا لطیف نقطہ ہے، ذرا اس کو ذرا ذہن میں رکھیے گا. دیکھیے جب ہم کہتے ہیں نا بیٹا بچہ، اس وقت اس لفظ کے کہنے سے ایک والد کے اندر شفقت پدری جاگ اٹھتی ہے. والد کے اندر وہ جو احساس والد ہونے کا احساس ہوتا ہے وہ جاگ جاتا ہے. گویا یہ چیز
یہ جو احساس ہے، اس احساس کے بیدار کرنے کے لیے، اس محبت کو دوبارہ جگانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یذبحون ابناءکم، وہ ظالم تمہارے بچوں کو ذبح کر رہے تھے، وہ ظالم تمہارے بچوں کو ذبح کر رہے تھے۔ اس احساس کو اپنے اندر پیدا کرو۔ کون سے والدین ایسے ہیں کہ جن کے سامنے ان کے پھول جیسے بچے کو اٹھا کر کے ذبح کیا جائے؟ دیکھیے بچہ بڑا ہو، جوان ہو، عین ممکن ہے کہ وہ نافرمان ہو، ممکن ہے نا وہ نافرمان ہو، یہ ممکن ہے کہ والدین اس سے تنگ ہو۔ بعض اوقات والدین خود کہہ رہتے ہیں اللہ کرے تو جلدی مر جائے، تو اس سے جان چھوٹ جائے، کہتے ہیں، لیکن بچے کو، معصوم بچے کو، دودھ پیتے بچے کو کبھی کوئی نہیں کہے گا اللہ کرے تو اس سے جان چھوٹ جائے، تو مر جائے، تو کبھی نہیں کہے۔ کیوں؟ پتہ نہیں اس کے ساتھ کتنی امیدیں وابستہ ہوتی ہیں۔ ایک والدین کا جو پدرانہ اور والدین کا جو والد ہونے کی حیثیت سے، والدہ ہونے کی حیثیت سے جو محبت کا، جو شفقت کا جو ایک پہلو ہوتا ہے، وہ اس وقت پورے جوبن پہ ہوتا ہے۔ اسی کو یاد کروانے کے لیے، اسی چیز کا احساس پیدا کرنے کے لیے، اور اس غم کو پھر سے تازہ کرنے کے لیے کہا گیا یذبحون ابناءکم، تمہارے بچوں کو ذبح کر رہے تھے، تمہارے بچوں کو۔ اس غم کو یاد کرو۔ اب اس غم کو یاد کرنے کے بعد پھر سوچو کہ اللہ نے کیسے تمہیں نجات عطا فرما دی۔ کتنا بڑا غم کا پہاڑ تھا کہ تمہارے بچوں کو ذبح کیا جا رہا تھا، اللہ نے تمہیں اس سے نجات عطا فرما دی۔ اچھا دوسری طرف وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ رہے تھے، یہاں بچیوں کو نہیں کہا۔ کیوں؟ اس لیے عورت فرعون اس بچی کو زندہ کیوں چھوڑ رہا تھا، اس کو ذرا سمجھیے گا پھر آپ کو بات سمجھ آئے گا۔ فرعون بچیوں کو زندہ اس لیے چھوڑ رہا تھا اور بچوں کو اس لیے مارا تھا کہ بچوں سے اس کو ڈر تھا کہ یہ ہماری سلطنت تباہ کریں گے، کیونکہ لڑنے کی اہلیت اور صلاحیت کس میں ہے۔ وہ اور بات ہے کہ ہماری آج کے دور کی عورتوں نے بھی کہا ہے کہ جناب ہمیں کشانے بشانہ کھڑی ہوتی ہیں، ہم کسی سے کم نہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں نہیں کم ہی ہو، آپ نہ سمجھو لیکن ہو کم ہی۔ ہاں جی، پر اس وقت فرعون نے بچوں کو مارنے کا حکم دیا اس لیے تاکہ میری سلطنت کو نقصان نہ پہنچ سکے، اور بچیوں سے ان کو نقصان کوئی نہیں تھا، البتہ ان کو زندہ رکھنے میں فائدہ تھا۔ وہ فائدہ کیا تھا؟ فائدہ یہ تھا کہ یہی بچیاں بچپنے میں بھی ہماری خدمت گزار ہوں گی، اور جب یہ جوان ہوں گی تو ہم ان سے اپنی مالی، گھریلو، دوسری تیسری ضروریات بھی پوری کریں گے، ساتھ ساتھ اپنی جنسی خواہشات کی تسکین بھی کریں گے۔ بات سمجھ آ رہی؟ اب سمجھیں، اب اللہ تبارک و تعالیٰ بنی اسرائیلیوں کو غیرت دلا رہے ہیں۔ اب سمجھائیے بات، بنی اسرائیل کو ایک طرف پدری شفقت جو ہے وہ اس کا احساس دلا رہے ہیں، تو دوسری طرف غیرت دلا رہے ہیں۔ غیرت پیدا کرو اپنے اندر، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہارے آباء و اجداد میں تمہاری بچوں کو ذبح کیا جا رہا تھا، اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ کر کے انہیں اپنے گھر کی لونڈیاں بنا کر کے ان سے جنسی تسکین کی اور ضروریات کو پورا کیا جا رہا تھا، اور ان سے اپنے گھروں کے خدمتیں اور اپنے جو ہے وہ کھیت کی خدمتیں اور اپنے جو ہے وہ دیگر معاملات کی خدمتیں ان سے لی جا رہی تھی۔ تمہیں غیرت بھی نہیں آ رہی؟ غیرت پیدا کرو، اور غیرت پیدا کر کے اس عذاب کو، اس دشواری کو ذہن میں رکھنے کے بعد اللہ کی دی ہوئی نعمت پر شکر ادا کرو اور اللہ کے بھیجے ہوئے نبی پر ایمان لے آؤ۔ اب آزمائیے، یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم کے اندر لطیف نکتہ یہی ہے کہ کہا گیا کہ تمہارے بچوں کو وہ زندہ تمہارے بچوں کو وہ ذبح کر رہے تھے، تمہارا شفقت پدری جاگ جانا چاہیے۔ ویستحیون نساءکم، اگر وہ نہیں جاگتا تو کم از کم اپنے اندر جو ماں بہنوں بیٹیوں کی جو غیرت ہے وہ غیرت ہی پیدا کر لو۔ بات سمجھ آ گئی؟ یہ ہمیں بھی احساس دلایا جا رہا ہے، ہمیں بھی احساس دلایا جا رہا ہے کہ ہم بھی اپنے اندر کچھ غیرت پیدا کر لیں۔ ہاں جی، اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی ماں کو بغیر پردے کے باہر نہ نکلنے دیں۔ ہم بھی اپنے اندر غیرت پیدا کریں، نہیں غیرت پیدا کریں گے تو پھر بہت سارے واقعات پیش آئیں گے، اور پھر کل کو ہم کہیں گے فلاں مجرم نہیں، سب سے بڑا مجرم میں خود ہوں، میں نے کیوں جانے دیا اپنی بیٹی کو، اپنی بہن کو، اپنی ماں کو بغیر پردے کے۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اللہ پاک یہ سارا معاملہ سامنے رکھنے کے بعد کیا جملہ فرما رہے ہیں؟ فرمایا وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ، اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ اور واقعی اس سے بڑی آزمائش کیا ہو سکتی ہے کہ ایک طرف بچوں کو زندہ ضرور کیا جا رہا ہو اور دوسری طرف بچیوں کو زندہ چھوڑ کر کے
زندہ چھوڑ کر کے ان بچیوں کو جوان ہونے کے لیے چھوڑ دیا جائے اور پھر کل کو وہ جوان ہو جائے تو ان کی عصمت کو تار تار کیا جائے، ان سے خدمت لی جائے، ان کو لونیا بنایا جائے اور ان سے جو ہے وہ گھر کے کام کاج لیے جائیں، اور دشمن قوم ان کو جو ہے وہ اپنے ماتحتی میں رکھے۔ اس سے بڑی اور آزمائش اور امتحان کیا ہو سکتا ہے؟ تو کہا گیا کہ اس میں بڑی آزمائش تھی، لیکن اس آزمائش سے اللہ نے تمہیں نکالا۔ تو اللہ نے بہت بڑا احسان اور بہت بڑی نعمت تم کو عطا کی ہے، اس لیے اس نعمت اور اس احسان کی قدر یہ ہے کہ تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر ایمان لے آؤ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق کامل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔